اچھا حضرت، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے اندر جو مختلف ائمہ کرام ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ، تو ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں ہم اگر پڑھتے ہیں تو کوئی کہاں سے کس زمانے کا غلام تھا، نہ نسب کا معلوم ہے، نہ کسی کے کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. یعنی امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے اساتذہ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں تو ان کا نسب بھی معلوم ہے، وہ طاہر بھی ہیں، اساتذہ بھی معلوم ہیں، کس گھرانے سے ہیں وہ سب پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم امت بحیثیت ایک امام کے وہ ائمہ اہل بیت کی پیروی کرتے، یعنی ان کی فقہ کی. ابھی تو جی ابو حنیفہ کی ہے یا فلاں کی ہے، یا زمانے میں اوزاعی کے لوگ پیروی کرتے تھے، ان کو فقیہ مانا جاتا تھا. تو یہ زیادہ حقدار نہیں ہے ائمہ اہل بیت کے ان کو فقیہ مان کے ان کی پیروی کریں، ان کی فقہ کی؟ بالکل حقدار ہیں. اور اہل سنت کے جتنے بڑے ائمہ ہیں نا جی، وہ اہل البیت کے جو ائمہ تھے ان کو اپنا استاد مانتے تھے. امام مالک نے اکتساب کیا ہے، امام باقر سے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایون اہل سنت کی آپ حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اہل بیت کی روایتیں کم صحیح لیکن موجود تو ہیں. صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر علیہ السلام کی بھی موجود ہے، تو وہ ہیں. اب ذرا اس طرف آ جائے کہ اکتساب والی بات کر رہے ہیں نا. اب یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، ہم کہتے ہیں جی لیں ہم اکتساب کر لیتے ہیں. کدھر ہے وہ نالج؟ اب وہ نالج جو لا کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں بیٹھ رہا. ہم کیسے مان جائیں کہ ائمہ اہل بیت نے یہ بونگیاں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان بونگیوں کو مان لیں. ہم تو کہتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، وہ اس طرح کی باتیں کر نہیں سکتے تھے. اچھا، اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن عباس نے کوفے میں جہاں مولا علی بیٹھتے تھے نا، تو وہ جو فیصلے کرتے تھے وہ فیصلے منگوائے اور ان کے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ علی نے فیصلہ کیا تھا تو علی بھی گمراہ ہو چکا تھا. اللہ کی قسم انہوں نے ایک بہت قیمتی علم ضائع کر دیا. اس میں تعریف کر دی. یار دیکھیں مولا علی کی ابھی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کا علم ضائع کر دیا. اس زمانے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ کہیں سے آپ دریافت کر کے لے آئیں تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے بندو اس زمانے میں کیا ان کے ماننے والوں نے ان کی شان میں غلو کیا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے کیا غلو کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں بنیادی چیز ہے عقیدہ. عقیدہ قرآن سے لیں جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن بانڈ ہے. غدیر خم کی حدیث بھی، حجۃ الوداع کی حدیث بھی. اس سے بڑھ کر شیعہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، ان کی بات ہی نہیں ہوگی. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم لیتے ہیں عقیدے میں، باقی رہ کے جو مسائل کہتے ہیں ہم ان سے لیں. تو سرکار میں تو اکتوبر 2022 کا انسان ہوں، میرے تو نہ امام حنیفہ کسی کام کے ہیں، معذرت کے ساتھ اس کو آپ نے گستاخی نہیں سمجھنا، کیونکہ میں جس دور کا انسان ہوں نا اس میں مجھے تو مسئلہ چاہیے انتقال خون کا، مجھے مسئلہ چاہیے پوسٹ مارٹم کا، مجھے مسئلہ چاہیے قطبین پہ نماز کا جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے، مجھے مسئلہ چاہیے ریل گاڑی میں نماز کا. تو میرا امام تو غلام سعود سعیدی صاحب ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں میرے آج کے مسئلے بتائیں گے. ممکن اگر کوئی حدیث میں نہ ملے مسئلہ تو ہاں وہ تو اینڈ میں، لیکن وہ بھی حدیث سے نکالتے ہیں سرکار. یہ بھی کوئی اتنا بڑا کمال نہیں جو انہوں نے، میرا خیال ہے جو ہمارے فزکس اور کیمسٹری کے نومیریکل ہے نا، وہ جو فقہا کام کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ مشکل ہے. وہ یہ آسان ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور چوتھا پھر نارمل شروع ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام نے کہا ہم نماز کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا آپ اندازہ مقرر کر لینا. اچھا، اب اس زمانے میں تو کوئی اندازہ مقرر کر نہیں سکتا تھا، نہ اس وقت تک اسلام کا پیغام وہاں پہنچا تھا. لیکن آج سرکار جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کا رات ہے نا، وہاں پہ اندازہ مقرر ہے 24 گھنٹے میں، نمازوں کے شیڈیول اویلیبل ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. تو نبی اسلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا. اب مجھے بتائیں اس میں امام حنیفہ نے کیا کنٹریبیوشن کرنی تھی؟ امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قطبین کے اوپر 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے. وہ تو بےچارے ادھر تک پہنچے ہی نہیں ہیں. کینگرو کا مسئلہ، کینگرو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوا. تو یہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. اجتہاد کو انہوں نے بدنام کروایا یہ کہہ کے کہ وہ فکس ہو چکا ہے. اجتہاد تو قیامت تک جاری ہے. اور یہ دیکھیں گے اس زمانے میں کتنے مختلف ہوئے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے چین والی گھڑی کے اوپر فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے. اینک کے اوپر شروع میں فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. اسپیکر کے اوپر مرتے دم تک قائم رہے اشرف تھانوی صاحب بھی. ٹھیک ہے، ویڈیو کیمرہ تو ہم نے اپنی زندگی میں حرام سے فرض ہوتے تک دیکھا ہے. کتنی بڑی ڈفرنس ہے. مسجد میں لگائی ہوئی ہیں اسکرینیں ان لوگوں. ہاں اچھا، مسجد میں انہوں نے اسکرینیں لگائی ہوئی ہیں جنہوں نے
ٹی وی توڑوائے تھے کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہے. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی ٹی وی سے دوستی کب ہوئی تھی؟ یہ تو میں پاپا جانی سے پوچھوں گا نا, کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا اور وہ سناتے تھے. ایک اسلامی بہن کو خواب میں حضور آئے اور بشارت دی کہ تو نے وہ میرا دشمن گھر سے نکال دیا ہے, تو میں تجھے زیارت کروانے آیا ہوں. یہ ٹی وی کی دوستی کس دن سے ہوئی ہے؟ لیکن اس زمانے میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے, مودودی صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, علماء عرب, کبھی انہوں نے کیمرے کے مسئلے میں اس وقت بھی کبھی ہارڈ لائن نہیں لی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ چند علماء کو اور مسلمان عوام کی اکثریت کو جو بات سمجھ آ جاتی ہے نا, مولویوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے. مسلمان عوام تو اکثریت کر ہی رہے تھے, یہ منع کرتے تھے, وہ پھر بھی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیڑا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو معذرت کے ساتھ یہاں عوام کو پہلے بات سمجھ آتی ہے, علماء کو بعد میں آتی ہے. میں ان علماء سے مراد عام جو علماء, میں اصل میں علی بھائی یہ سمجھاؤں کہ یہاں کے جو علماء کا جو مذہب بنتا ہے وہ عوام کو دیکھ کے بناتے ہیں یہ لوگ. یہاں کے علماء کا مذہب یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز آئے نا, سب سے پہلے تو اس سے نجائز کہہ کے جان چھڑا لو, بعد میں دیکھ لیں گے جائز نکل آئی. جدھر عوام یعنی پہلے کام کر لو کہ کہہ دو حرام ہے, نجائز ہے, کیونکہ اس میں رسک نہیں نا. یعنی ایک بندہ کہتا ہے اسپیکر حرام ہے, اس میں تو کوئی رسک نہیں ہے, کل کو لال نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ لال کہتا ہے اور کل کو اس کے نزدیک حرام نکل آتا ہے تو وہ تو کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. اس لیے آسان فارمولہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے نا, نہ سے سٹارٹ کریں, بعد میں اس کو کر لیں. کلمہ بھی تو نہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا, میرے خیال کلمے کے اوپر ہی کوئی اجتہاد نہ انہوں نے کر لیا ہو, لیکن وہ تو الا اللہ تک پہنچا ہوا نا. ان کو الا اللہ تک پہنچتے ہوئے 40 سال 50 سال لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا, رائے ونڈ میں آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں تبلیغی جماعت کو بنے ہوئے, اور چلیں رائے ونڈ مرکز 50s میں قائم ہوا, 70-80 سال تو اسے بھی ہونے والے ہیں. آج بھی سرکار نماز جو ہے بغیر سپیکر کے ہو رہی ہے. زور و اثر کی نماز ہو یا مغرب فجر اور عشاء کی, جو تذکیر ہوتی ہے جہری نمازوں کی, وہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, میں اس کو سنت کے قریب مان بھی لیتا مکبرین کی, اگر یہ لوگ تقریریں بھی مکبرین کے ذریعے کرتے, تقریریں سپیکر میں, دعا سپیکر میں, نماز کے ٹائم سپیکر بند, اذان کے ٹائم سپیکر بند. ان سے پوچھیں کیا حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام جب تقریر کر رہے تھے تو کئی اصحاب تھے جو حضور سے سن کے پیچھے جو مجمع میں دور تک تھے ان تک پہنچاتے تھے نا. تو تم بھی یہی کرو کہ تمہارا مولوی جب ڈرائیو اجتماع میں تقریر کرتا ہے نا, کچھ لوگ سنیں, پچھلے والوں کو بتائیں, جیسا نماز کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے کہ سنت ہے, تو سنت تو وہ بھی ہے, پکی میں دیتی جنہوں وہ آگے نہیں یار وہ تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا. تو سرکار مغرب عشاء اور فجر کا مقصد ہی, فجر کے لیے تو قرآن میں بھی آیا کہ یہ تو ہے ہی قرآن کے ساتھ ہے, آپ نے وہ مقصد ہی چھین لیا لوگوں سے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, بس وہ تکبیرات کے ذریعے نماز لے کے چل رہے ہیں اور آپ وہاں لے کے بیٹھے ہوئے. ہاں, الیاس قادری صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بڑی جرت کی, عام مذہب بریلوی اور ان کے خلفاء سے اختلاف کرتے ہوئے 2001 میں انہوں نے اسپیکر میں نماز شروع کروا دی. آج 21 سال ہوئے ہیں. پہلے ادھر بھی 20 سال تک, کیونکہ میں آلموسٹ سمجھ لیں 91-2 سے لے کے 2001 تک دعوت اسلامی میں 10 سال رہا ہوں. ہاں, تو 2001 کا وہ پہلا اجتماع تھا جس میں اسپیکر میں نماز ہوئی تھی, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. بڑی جرت کی انہوں نے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک تھنک آؤٹ آف باکس کیا. پہلے وہی مکبرین والا سلسلہ ہوتا تھا اور اللہ اکبر, نہ پتہ چلتا تھا فجر کی نماز کون سی ہے, زور کی, ایک جیسی نمازیں چل رہی ہوتی تھی. تو یہ ان کے مولویوں کے پاس آسان حربہ یہ ہے کہ پہلے تو کہہ دو آرام, بعد تک لیں گے, لالو ہی تو کہہ دیں گے, جان چھڑا لو. اچھا علی بھائی, میرا سوال جو تھا نا وہ یہ کہ ائمہ اہل البیت جو ہے وہ کیا زیادہ حقدار ہیں یا نہیں؟ تو جی حقدار ہیں. امت نے ان کو کیوں زیادہ نہیں دی؟ یعنی ہم کیوں نہیں سنتے فقہ؟ دیکھیں میں کچھ باتیں شاید بری لگیں پھر شیعہ کو بھی کچھ سنیوں کو بھی. ائمہ اہل بیت پیسو موڈ میں ہی رہے نا, ڈومیننٹ تو کوئی نہیں رہے. دیکھیں ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو انہوں نے پبلکلی آ کے اس طریقے سے تو کام نہیں کیا, جو ان کو ملنے جاتا تھا وہ دین سیکھ لیتا تھا. جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک تحریک والا معاملہ, وہ تو اس طریقے سے نہیں چل سکا نا. تو شیعہ بھی مانتے ہیں سارے ائمہ شہید ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر, اور اس وقت اختلافات کی نوعیت اس لیول کی بھی نہیں تھی, یہ بھی آپ مانیں گے. یہ اختلافات بعد میں آیا ہے, پہلے اس لیول کے اختلافات نہیں تھے کہ عقیدے کے اندر اتنے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہوں. اس لیول کے کہاں اختلافات ہیں؟ اگر اختلافات ہوتے ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ ہونے کی وجہ اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. نہیں کوئی نہیں, یہ تو بالکل غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت ابو ہریرہ, یہ پھر ٹاپک زیادہ ہو جائے گا, اس پہ میں بولوں گا. یہ جو ائمہ اہل بیت کی بات آپ فرما رہے ہیں نا, تو اس میں پھر اس میں پہلے بات کروں گا کہ مولا علی السلام کی حدیثیں کیوں نہیں ہیں, جبکہ مولا علی علیہ السلام یعنی رسول اللہ کے اتنے قریب رہے ہیں. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں نا. یہ جو اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو ہم پہ پہلا اعتراض یہ کریں کہ حضرت ابوبکر کی حدیثیں کیوں نہیں ہیں,
کیا وہ پہلے 10 مسلمانوں میں نہیں ہے؟ انہوں نے تو جلا دی تھی نا، وہ مانتے ہی نہیں اور نہیں، وہ تو ہے ہی، روایت ہی چلی ہے نا جلانے والی. کیوں جلانی تھی انہوں نے؟ بھی جھوٹ مشہور کیا، یہ حنفیوں نے جھوٹ مشہور کیا ہے کہ انہوں نے حدیثیں جلا دی تھی. کیوں انہوں نے حدیثیں جلانی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، چلے حضرت عمر تو 6 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان یہ تو شروع کے مسلمانوں میں سے نا، تو ان سے بھی تو اہل سنت کے یہاں اتنی حدیثیں نہیں ہیں. اس کی ریزن جو میں سمجھاؤں نا کہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود سراپا سنت ہے، ان سے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے دیکھ کے. جس میں بخاری میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام کوفے کی مسجد میں جو ہے وہ ظہر سے لے کے مغرب تک لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے، ایون وضو کر کے ایک دفعہ دکھایا. تو جب وہ سراپا سنت موجود تھے تو ان کو حدیثیں آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر وہ کبھی کوئی بہت سخت ضرورت پڑتی تھی تو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرتے تھے مینشن کر کے، اور وہ ڈرتے ہوئے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب صفین سے واپسی پہ نہروان کے لیے جب مولا علی جا رہے تھے تو الفاظ ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو میں نے نہیں سنی. پھر انہوں نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے تاکہ اپنی فوج کا مورائل بلند کریں. اس سے ذرا آپ کو یہ سینسٹیوٹی کا لیول کا اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ. باقی جو حضرت ابو ہریرہ کی طرف آئے، یار حضرت ابو ہریرہ کو ایمی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. مجھے بتایا حضرت ابو ہریرہ نے کون سی ایسی حدیثیں روایت کر دی ہیں جس سے دین کی جڑ کٹ گئی ہے؟ کوئی چیز لے کے آئے. اگر یہ کہتے ہیں بغض اہل بیت ہے، میں ثابت کروں گا کہ کچھ کریٹیکل احادیث اہل بیت کے بارے میں وہ صرف روایت ابو ہریرہ نے کی ہے. مثلا مسلم شریف میں جو حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. لیکن مسلم میں جو اس کا ایک طریقہ ہے اس میں آگے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سنا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو ملا. اب حضرت علی کے اوپر حضرت عمر کا رشک کرنا، اس کو رپورٹ کون کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ. آپ تو ساری محبت والی حدیثیں سن رہے ہیں. یہ جو حدیث ہے مسند احمد میں، حاکم کے اندر، کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. پھر ابو ہریرہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے 2 علوم دیے تھے صحیح بخاری میں، ایک میں نے ظاہر کر دیا، دوسرا کروں تو تم لوگ میری گردن مار دو. ابو ہریرہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہونی ہے. دیکھ لیں، تو حضرت ابو ہریرہ تو آخری وقت تک اس معاملے کو لے کے چلتے تھے. اچھا، اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے آخری دور کی ہے، انہوں نے توبہ کر لی تھی. تو بس توبہ کر لی تھی، چھاڑ دے ہونا دی جان. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مروان جب گیا تو پیچھے گورنر حضرت ابو ہریرہ کو بنا کے گیا، انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی، اور ایک بندہ کہتا ہے جب سلام پھیرا تو میں پاس جا کے ہلکے سے میں نے پوچھا حضرت یہ تو آپ وہ صورتیں تلاوت کر رہے ہیں جو مولا علی کوفے میں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو القاسم کی سنت ہے. یعنی انہوں نے حضرت علی کے اس طریقے کو رسول اللہ کی سنت قرار دیا. اچھا، اور پھر آپ دیکھیں یہ بنو امیہ نے جو تکبیرات چھوڑ دی تھی، حضرت ابو ہریرہ ہی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے تم سے زیادہ میں رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں. وہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک یہ نماز پڑھتے رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے تھے بنو امیہ کو؟ انہوں نے تکبیرات چھوڑ دی تھی، صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی وہ انتقال جو ہے وہ دیکھ کے امام کو کرتے تھے. اور اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ تو بنو امیہ کی حکومت کا حصہ رہتے ہوئے بھی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے. یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عمران بن حسین جو صحابی تھے، جنگ جمل کے بعد جب کلیئر کروایا بصرہ کو اور کوفہ کو اور مولا علی نے وہاں نماز پڑھائی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب نماز سے حضرت علی فارغ ہوئے تو عمران بن حسین نے، وہ تابعی کہتے ہیں کہ میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے. ان نماز کا حلیہ بگڑ چکا تھا تکبیرات والا ہی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کیا تھا، انہوں نے کہا نبی اسلام بھی اللہ اکبر کہتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ بنو امیہ کے بارے میں. اچھا، پھر المستدرک الحاکم میں مسند ابی یعلا میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ خواب دیکھا کہ آل مروان کے بندر میرے ممبروں پر کود رہے ہیں، اور وفات تک پھر حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. میں کہتا ہوں جی بنو امیہ ذرا کچومر کاٹ کے رکھتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے، جتنی کریٹیکل حدیث ہیں تو ان کو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنو امیہ کے یعنی طرفدار تھے؟
بلکہ وہ تو سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر وہ کہتے تھے اللہ مجھے 60 تک باقی نہ رکھنا اور لونڈوں کی حکومت سے پہلے مجھے موت دے دینا. ٹھیک ہے، وہ تو مطلب باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں وہ کبھی بھی ان کی غلط چیز کا حصہ نہیں بنے. یعنی ائمہ اہل البیت کو جو یہ ہمارے ہاں بعد میں اتنی پذیرائی نہیں ملی، آپ کی نزدیک وجہ یہ ہے کہ اس دور میں وہ چونکہ تقیہ کے جو اس میں تھے، نہ میڈیا کا دور تھا. صحیح، ٹھیک ہے نا، پبلکلی تو انہوں نے کے پاس ملنے جلنے کی مشکلات تھی، لوگ جی تھے، بالکل تھی، یہ وجہ ہے. جی الزامات بھی لگ جاتے تھے نا جی، سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیں صحابہ پہ الزام لگ گئے یار. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سال ابن سعد السعدی یعنی نبی اسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 70 سال تک زندہ رہے، سینئر صحابہ میں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف میں بچا ہوں اس ایریے میں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں حج اور عمرے کے موقع پر کہ غزوہ احد کے موقع پر کس نے نبی الاسلام کا زخم دھویا تھا اور کون مرہم پٹی کر رہا تھا. نبی الاسلام کا جب خون نہیں رکتا تھا تو حضرت علی تھال میں ڈھال کو الٹا کر کے پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ نے زخم دھویا، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے راکھ ایک کپڑے کی جلا کے رکھی. اب وہ یہ بنو امیہ کے دور میں اس طرح سال ابن سعد السعدی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بلا کے ممبروں پہ کہا جا رہا ہے آپ حضرت علی پہ سب و شتم کریں. صحیح مسلم حدیث ہے، ان کا جی کہہ دو لعن اللہ و بدتراب 6229 صحیح مسلم کی. انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کہوں گا. تو مشکل وقت تو صحابہ کو بھی دیکھنا پڑا، تو بعد والے لوگوں کو تو ظاہر دیکھنا پڑا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب زین العابدین جو ہیں واپس آئے ہیں کربلا سے، ان کے پاس وہ تلوار تھی جو نبی الاسلام کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی. اس کے بعد امام حسن پھر امام حسین نے کربلا میں وہ تلوار استعمال کی، وہ بعد میں امام سجاد کے پاس آئی ہے، علی بن حسین زین العابدین کے پاس. اور وہ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے، میں جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو حضور کے تبرکات بھی اہل البیت کے پاس نہیں رہنے دے رہے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو آ کے حضور کے پھر ممبروں پہ انہوں نے جب سب و شتم شروع کروایا تو ایک ڈفرنس تو ڈال دیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں شیعہ سے کہوں گا کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. آپ اگر اہل سنت کے ائمہ کو سمجھتے ہیں یہ ناصبی تھے، جو کچھ بھی تھا، دیکھ لیں یہ ہمیشہ مولا علی کے ساتھی رہے ہیں. امیر شام تو انہوں نے بس اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ صحابیت کا احترام کیا ہے، باقی چھوڑا کچھ نہیں. اپنی کتابوں میں سب کچھ حضرت علی کے حق میں لکھا. مجھے بتائیں بخاری مسلم میں جب حدیث آ گئی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے بڑی کوئی حضرت علی کی فضیلت ہے تو کو بتا دیں. باقی ساری حدیثیں ایک پلڑے میں ہے، یہ ایک حدیث ایک پلڑے میں ہے. تو یہ کبھی انہوں نے روایت کرنی تھی؟ بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں، وہ تابعی کہتا ہے کہ مجھے سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے نے جب یہ حدیث بیان کی تو میں نے اسے پوچھا کہ واقعی یہ حدیث ہے، اور پھر وہ سعد کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میرے کان بہرے ہو جائیں، میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں نے حضور سے یہ بات نہ سنی ہو. اب اس زمانے کا آپ ذرا اندازہ کریں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اہل بیت کی شان اور یہ دین ان لوگوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے جن کو سو کالڈ اہل بیت کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنان اہل بیت تھے، لیکن باتیں تو ساری اہل بیت کے حق میں کر رہے ہیں. یہ اگر ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے نا تو اب اس سائڈ کے لوگوں کو منوانا بھی آسان ہے کہ بھئی یہ کوئی شیعہ نے روایتیں نہیں بیان کی ہیں، یہ سنیوں نے کی ہیں. امت کا شرازہ بکھرنے سے بچ گیا کہ سنیوں کے ہاں یہ روایتیں آ گئی ہیں، ورنہ تو 85% تو ہمیشہ سنی رہے ہیں، حکومت میں تو ہمیشہ سنی رہے ہیں. انہوں نے تو ختم کر دینا تھا سب کچھ، اہل بیت کا ذکر خیر بھی اگر یہ چیز ہوتی. تو میں اس لیے جو شروع میں بات کی تھی وہ بڑی کہ اہل سنت کے اوپر اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ وہ کبھی بھی مطلب مجھے کوئی آر نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی دیوبندی یا بریلوی اہل حدیث کا میں تو ان سے گالیاں کھا رہا ہوں، لیکن میں بالکل ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت کے جن ائمہ کو اپنا امام مانتے ہیں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. البتہ حضرت علی کی محبت میں ان کے مخالفین کو انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا اور نقل کیا. اب لاکھ کہتے رہے احمد بن حنبل کے مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، حدیث خوف تو احمد بن حنبل نے نقل کی ہے نا کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو دیکھیں مطلب کہیں بےمانی تو کہیں بھی نہیں کی. ٹھیک ہے کچھ جگہ ہوا فلاں فلاں کر دیا، لیکن روایت تو ڈالی نا. ایک نے فلاں لکھا، دوسرے نے نام لکھ دیا. ابو داؤد نے لکھا فلاں اور احمد بن حنبل نے لکھ دیا کہ وہ قال معاویہ کہ کیا تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ وہاں لکھا تھا قال رجل. اچھا ابو داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا. امام نسائی نے سنن کبریٰ میں لکھ دیا کہ حضرت معاویہ مغیرہ کو ملنے آئے، انہوں نے خطبہ کھڑے کیے حضرت علی پہ اعلان دان کرنے کے لیے. تو یار اہل سنت نے میرا خیال ہے اگر کہیں کیا. اچھا امام داؤد کو بھی میں معذور سمجھتا ہوں، میں ان کو ناسبی اس وقت مانتا جب وہ یہ روایت ہی نہ نقل کرتے سرے سے. روایت تو نقل کی نا. اور ایک سوال میرے جیسے جو کھر دماغ بندے ان کے لیے چھوڑ دیا، لبو فلاں کیڑا ہے، میں فلانا لب لیا
کدھروں کدھروں تے لب جانا فلانا